ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مقدس سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار اسے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان کی حالت میں اور نیکی کے ارادے سے جس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت کے لیے مسجد کی طرف چلنا، ہر قدم پر اللہ ایک ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے، کتنے گناہ ہاتھوں نے کیے، ہاتھ دھوتے ہوئے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کلی کی کتنے گناہ زبان نے کیے، وہ معاف ہو گئے۔ ہاتھوں نے، پاؤں نے جتنے گناہ کیے وہ وضو کرنے سے معاف ہو گئے۔ ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس سے پچھلی نماز سے لے کے اس نماز تک جتنے گناہ کیے تو وہ گناہ معاف ہو گئے۔ جمعے سے پچھلا جمعہ، رمضان سے پچھلا رمضان، اس سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں اس پر کتنی حدیثیں پڑھتا رہوں۔ خود قرآن نے کہا ان الحسنات
یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، ختم کر دیتی۔ عام لوگ اس طرح کی جب حدیثیں سنتے ہیں، جو حدیثیں میں نے پڑھی، جن کا ترجمہ میں نے کیا، تو انہیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نیکیاں کرنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، رمضان کے روزے رکھنے سے، وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ کبیرہ گناہوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ توبہ اس کا نام بھی نہیں ہے یا اللہ میری توبہ، کانوں کو ہاتھ لگایا میری توبہ، نہ۔ توبہ میں دو شرطیں ہیں: پچھلے گناہوں پہ نادم ہونا، مولا میں شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، اور آئندہ کے لیے رب سے وعدہ کرنا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے انسان کی اصل توبہ، پچھلے گناہوں پہ ندامت اور آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا رب سے وعدہ۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جب آپ اس نیت سے توبہ کریں گے تو شیطان آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالے گا کہ اپنے دل سے پوچھ، تو جو کہہ رہا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، دل سے پوچھ تیرا دل کیا کہتا ہے کہ موقع مل گیا تو چھوڑے گا؟ انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ گناہ کا موقع ملے تو بچنا تو میرے لیے مشکل ہے، تو شیطان کہے گا پھر توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اگر پھر یہ گناہ کرنا ہے تو توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت شیطان کے اس وسوسے کو ختم کرنا ہے۔ جب ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں کہے بھئی کھانا کیوں کھا رہے ہو، تو ہم کہیں گے بھوک لگی ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں۔ وہ بندہ کہے گا شام کو پھر نہیں لگنی، تو کھانا کھانے کا کیا فائدہ؟ تو ہم کہیں گے شام کو لگے گی تو پھر کھا لوں گا۔ اس وقت شیطان کو کہنا ہے کہ جب پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا۔ اس طرح اللہ مجھے ایک دن سچی توبہ کی توفیق دے دے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی حدیثیں آپ پڑھتے ہیں کہ عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کرنے کے معاف نہیں ہوتی، اس کے لیے معافی مانگنی ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ یہ ذرا جمیعاً کے لفظ پہ غور کیجیے، پھر اس خطاب کو ذرا دیکھیے۔ سکا بیٹا نافرمانی کرے نا تو کبھی باپ اسے پیار سے نہیں بلاتا، کبھی نہیں بلائے۔
فرما بردار بیٹے کو وہ پیار سے کہے گا میرے بیٹے، میرے چاند، میرے پیارے بلائے گا۔ اگر وہ باپ کی نافرمانی کرے گا تو کبھی باپ اسے پیارے لفظوں سے نہیں بلائے گا۔ اور یہاں رب نے گناہگاروں کو بلایا تو کیا کہا؟ اے گناہگاروں اور روح سیاہو اور میرے نافرمانوں، نہیں، فرمایا یا عبادی، اے میرے بندے، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں ایسا رحمان اور غفار ہوں کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے، جتنے گناہ کیے جائیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا سکا بیٹا اگر آپ کی نافرمانی کرے اور آپ اسے گھر سے نکال دیں، نکل جاؤ میرے گھر سے، میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، وہ کچھ مہینہ 2 مہینہ چچا ماموں پھوپھیوں کے گھر رہ کے پھر تیرے پاس آتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، بابا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دی، شفقت پدری اس نے معاف کر دی۔ بیٹے نے پھر وہی غلطی کی، پھر وہی نافرمانی کی، باپ پھر ناراض ہو گیا۔ بیٹا مہینہ 2 مہینے دھکے کھا کے پھر آیا، اس نے کہا بابا غلطی ہو گئی تھی معاف کر دے۔ اس نے کہا بیٹا ہے کہاں آوارگی میں رہے گا، معاف کر دیتے۔ بیٹے نے تیسری مرتبہ پھر وہی قصور کیے، مہینے کے بعد ہوش آیا تو پھر آ گیا۔ تیسری دفعہ ہو سکتا ہے باپ معاف کر دے لیکن تانا ضرور دے گا، ضرورت پڑتی ہے تو آ جاتے ہو، یہ تیسری بار ہے تم معافی مانگ رہے ہو، پھر وہی کرتوت کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں 70 بار توبہ کرنے کے بعد پھر میرے دروازے پہ آ، میں تجھے پچھلا تانا کبھی نہیں دوں، کہ تو نے توبہ کی پھر توبہ کو تو نے توڑا، میں پچھلا تانا نہیں دوں۔ کون سی عدالت ہے جو اقرار جرم کرنے کے بعد مجرم کو معاف کرے؟ اگر آپ میں کوئی ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں یا عدالتی نظام سے تعلق رکھنے، پہلے دن جب فرد جرم عائد ہوتی ہے ملزم پر، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ایف آئی آر میں جو درج ہے تم نے یہ کام کیا؟ اگر وہ کہے کیا تو کیس چلانے کی ضرورت نہیں، گواہ بھگتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اقرار جرم کے بعد کبھی منصف معاف نہیں کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جرم کا اقرار ہو گیا ہے تو جج نے سزا دینی۔ اللہ کہتے ہیں یہ صرف میری عدالت ہے، جرم کا اقرار کر، مولا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ اقرار جرم کرنے کے بعد پھر میرے دروازے پہ آ کے معافی مانگ، میں پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کون سی حکومت ہے جو مثل سنبھال کے نہ رکھے؟ ملزم بری ہو گیا، کیس ثابت نہیں ہوا، بری ہو گیا، مثل محفوظ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری عدالت ہے، جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہم مثل بھی ضائع کر دیتے ہیں، ہم مثل کو بھی محفوظ نہیں رکھا کرتے۔ تو کبیرہ گناہ جو ہے نا، یہ نیکی کرنے سے، وضو کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب بندہ کیا کرے گا؟ ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اگر اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا، صرف وہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے جن کا تعلق رب سے ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں حقوق اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے بندوں پہ حق، اس حق میں اگر کبھی کوتاہی ہوئی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کم تول کے کمایا، رشوت کا کاروبار کیا،
بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی تو وہ جو حقوق العباد والے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہو. یہ نوٹ کر لیں اور کل قیامت کے دن نہ کہیں بھئی سارے کام کرنے کے بعد ہم ہر سال عمرے پہ چلے جایا کرتے تھے اور حج پہ چلے جایا کرتے تھے اور حج سے تو پچھلے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد تب معاف ہوں گے کہ جس پر ظلم کیا ہے وہ معاف ہو کرے. اور اس میں مومن کی شرط بھی کوئی نہیں. اگر آپ نے کسی ہندو کا پیسہ کھایا یا کسی عیسائی کا مال دبایا وہ بھی اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کرے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ شب قدر کو جاگنے سے، شب برات منانے سے، حج پہ چلے جانے سے، عرفات میں رو رو کے مانگنے سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دیجئے. حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ جس کا حق دبایا ہے اسے اس کا حق واپس کیا جائے. کیا یہ میرے آقا کا فرمان نہیں ہے؟ آپ نے اگر آج سے پہلے نہیں سنا تو آج سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، جس آدمی نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم کا، اس میں 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم اس میں حرام کا ہے، جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گی، کوئی عمل اس کا قبول نہیں کرے گا. جب عمل نماز جیسا قبول نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اور شب برات کو جاگنے سے جو حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی ہے وہ معاف ہو جائیں گے؟ اس سے وہ معاف ہو نہیں. شب قدر میں اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. میں نے شب قدر آج پہلی رات آئے گی انشاءاللہ، آج 20 رمضان ہے، آج پہلی رات آئے گی. شب قدر کے بارے میں اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس خیر کو اللہ نے مبہم رکھا، یہ نہیں بتایا کہ کتنی بہتر ہے، اس کو مبہم رکھا. 2 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، 1,00,000 گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں. اس بہتر کا کیا معیار ہے جی؟ کس لحاظ سے بہتر ہے؟ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کس حساب سے بہتر ہے؟ اگر میں اس پر تھوڑی سی لب کشائی کروں اور اس سے پہلے یہ بات آپ نے نہ سنی ہو تو اللہ کرے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت بن جائے. آمین تو کہہ دیں. کوئی زمانہ تھا لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، نہ گاڑیاں تھیں نہ کاریں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، اونٹوں پہ سفر کرتے. اب گجرانوالہ سے لاہور ہائی کورٹ جانا پڑے اونٹوں پر کتنے دن لگے؟ کراچی جانا پڑے تو، پھر حج پہ جانا پڑے تو مہینے لگیں گے، سال لگیں گے. اس کے بعد بسیں آ گئی، ان کی رفتار محدود تھی، وہ لاہور 3 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہوں گی. اس کے بعد کاریں آ گئی، ان کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی، پھر بندہ گھنٹے پون گھنٹے میں لاہور پہنچنے لگا. پھر ہوائی جہاز آ گئے، اس کی رفتار اور تیز تھی، وہ لاہور سے بیٹھے کراچی میں اترے 1 گھنٹے میں، لاہور سے بیٹھے جدے میں اترے 4 گھنٹوں میں. ویسے 4 گھنٹے جدے کا سفر کرنا پڑ جائے تو کتنے، مکے سے مدینے کو جانا پڑ جائے تو کتنے دن لگ جائیں گے. پھر جیٹ طیارے آ گئے، جنگی جہاز. ہمارا سرگودا اس کا مرکز ہے، وہ سرگودا سے اڑتے ہیں ہندوستان پہنچتے ہیں 5 منٹ میں، ان کی رفتار میں تیزی آ گئی. اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پہلی امتیں
میرے قرب کا سفر، میرے قریب آنے کا سفر جو 1000 مہینوں میں طے کیا کرتی تھی، اس امت کے لوگ وہی سفر ایک رات میں طے کر لیتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ مراد ہے اس سے کہ وہ 1000 مہینے محنت کرتے تھے تو میرے اتنے قریب نہیں ہو سکتے تھے، اور اس امت کے لوگ صرف ایک رات عبادت میں گزاریں اور میرے قریب ہو جائیں، اور پھر رحمت اس کی دیکھیے، نہ یہ ایک لہجے کے لیے ہے نہ ایک لمحے کے لیے۔ جیسے ہماری بڑی مائیں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، بھئی چمک ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، قسمت والوں کو نظر آتی ہے۔ ہم بچے تھے، ساری رات جاگ جاگ کے صبح ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ہاں بھئی تین کوئی چمک نظر آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ وہ کہتا مجھے تو کوئی نہیں آئی، ہم کہتے ہمیں بھی نہیں آئی۔ پھر ہم افسوس کرتے تھے کہ رات جاگے بھی صحیح اور چمک بھی نظر نہیں، نہ ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے نہ اس میں کوئی چمک ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہیا حتی مطلع الفجر، افطاری کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے، اور جب آپ روزہ بند کرتے ہیں ساری رات شب قدر ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بڑی حوصلہ افزا بات بتا کے جاؤں گا۔ جس آدمی نے رمضان کی آخری 10 راتیں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، اور جس شخص نے ان آخری 10 راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ یقین کر لے کہ اس نے شب قدر کو پا لی ہے، کہ وہ ایک رات لازماً کیا ہوتی ہے؟ شب قدر ہوتی ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر آپ جب ختم کرتے ہیں نماز کہتے ہیں استغفر اللہ، تو استغفار بھی کر لیا آپ نے، گناہوں کی معافی بھی آپ نے مانگ لی، تو وہ اجر رات والا اللہ آپ کو نصیب کر دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مٹا۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں۔ لیکن رب کی رحمت آپ دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا نا بھئی نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں تو گناہ بھی نیکیوں کو مٹائیں نا، تبھی تقابل ہے نا۔ لیکن رحمت دیکھیے، اللہ کہتے ہیں جو گناہ ہے نا وہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتے۔ کوئی بندہ گناہ کرے تو نیکی ختم ہو جائے؟ نہیں۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے کا تو ثواب اسے ملے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ چوری کرنے سے نماز کا ثواب بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ رحمت ہے رب کی کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، لیکن گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر وہ گناہ آپ سے صادر ہو گیا تو وہ گناہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، اور وہ ہے شرک والا گناہ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر آپ نے شرک کیا نا، حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں نے ترازو قائم ہی نہیں کرنا، اٹھانا ہی نہیں۔ مولا ظلم نہیں، اٹھا تو صحیح۔ ابو جال نے بیت اللہ بنایا تھا، ابو جال حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، اٹھا تو صحیح نا، پھر پتہ چلے کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ترازو تاجر وہاں اٹھاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے چیز ہو، ایک طرف سودا ہو دوسری طرف بٹے ہوں، پھر اٹھاتا ہے۔ اور اگر ایک پلڑے میں سودا ہو دوسرے میں بٹے نہ ہو تو اس ترازو اٹھانے والے کو لوگ کہیں گے پاگل ہے، ترازو اٹھا رہا ہے ایک پلڑے میں چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے،
نیکیاں شرک نے برباد کر کے رکھ دی تھی، دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے ترازو کیوں اٹھا؟ حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ سورۃ انعام میں ایک جگہ پہ اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے، 18 نبیوں کے، اور پھر اللہ نے آخر میں کہا جو نہیں نہ گنے وہ کچھ تو ان کے باپ تھے، کچھ ان کے بھائی تھے، کچھ ان کے بیٹے تھے۔ سارے نبیوں کا تذکرہ، کچھ کا نام لے کے کچھ کا اجمالاً۔ اللہ کہتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے نبیوں کو چنا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے یہ نبی بھی شرک کرتے نا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے ایک صغیرہ گناہ بھی صادر نہیں ہوتا، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، نبوت کے ملنے کے بعد بھی۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، چہ جائے کہ شرک جیسا گناہ کرے، لیکن اللہ نے لو فرضیہ بولا، لو اگر، بالفرض محال ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر میرے یہ نبی شرک کرتے نا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے اعمال بھی کیا کر دیتا؟ برباد کر۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اللہ نے جو نبیوں کو کہا تو نبیوں کو سنایا کس کو؟ ہمیں سنایا، تم کس بات کی بولی؟ ایک جگہ پہ تو سورہ زمر میں اللہ نے حد بھی کر دی، اپنے آخری نبی کو مخاطب کر لی۔ اس کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑھ کر بڑا کون ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو آپ سے محبت ہے، محبوب ہیں اللہ کے، ان سے بڑھ کر کون ہے؟ وہاں میرے نبی کو خطاب کیا لئن اشرکتا، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ آگے پڑھوں وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی ہو جائیں گے من الخاسرین۔ تو میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتا، لیکن شرک والا ایک ایسا گناہ ہے جو ارتکاب کرے ایک رائی کے دانے کے برابر شرک کا، تو وہ شرک زندگی کی ساری نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے۔ تو سارے گناہوں سے بندوں کو بچنا چاہیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن خاص کر کے شرک والا جو گناہ ہے اس سے بندے کو لازماً بچنا چاہیے۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ شرک کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ انسان کا اہلیہ سے پیار ہوتا ہے، بیوی سے، بندے کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو اور بیوی ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈال دے، اس نے لقمہ لیا، محسوس کیا کہ نمک زیادہ ہے، حوصلہ کر جائے گا، سنجیدہ خامن جو ہوگا نا، حوصلہ مند، حوصلہ کر جائے گا، شریک حیات ہے، غلطی ہو گئی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، خیر ہے، بغیر بتائے میکے چلی جائے، تو ایک سنجیدہ فہمیدہ خامن جو ہے وہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، میری زندگی کی ساتھی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ اور اگر بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھ لے، کرے گا معاف؟ کرے گا معاف؟ اگر اپنی بیوی کے بستر پہ کسی غیر سکے بھائی کو دیکھے، غیر تو چھوڑیے آپ، بیوی کے بستر پہ سکے بھائی کو دیکھے، کرے گا معاف؟ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بھی کہتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک جو ہے نا اسے میں نے معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ تو شرک سے بچنے کی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے۔